السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات، ملک کی سلامتی و ترقی کے لیے دعائیں۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کو خوشیوں کا سبب بنائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیوں میں ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ ابھی 50% کامیابی ملی ہے، 50% کام باقی ہے۔ آصف زرداری کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ چاروں صوبوں میں ہماری ہی فتح ہوگی، جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ عوام شدید غصے میں ہے، PTI قیادت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کی مذمت کرے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اگلے 12 سے 14 ماہ میں انتخابات ہوں گے۔ حکومت نے عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا۔ عمران خان قبل از وقت انتخابات پر شہباز شریف کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے مارچ کرنے والے انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ PTI اس ماہ کے آخر تک وفاقی دارالحکومت تک لانگ مارچ کرے گی۔ آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر کوٹلی سیکٹر کا دورہ، جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف کا شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین۔ آرمی چیف جوانوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے حوصلوں کی داد دی۔ عمرہ ادائیگی کے بعد زائرین کی پاکستان واپسی نے فلائٹ شیڈیول کو شدید متاثر کر دیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر تمام پروازیں تاخیر کا شکار، امیگریشن کا عمل بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اگر 2 جون کو حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو 2024 تک ٹرانزٹ کا کرایہ $1 تک کر دیں گے۔ آنٹیریو لبرلز کا کہنا ہے پہلے 100 دنوں میں شہریوں کو ریلیف فراہم کریں گے۔ منصوبے سے لاکھوں گاڑیاں سڑکوں سے کم ہوں گی۔ کینیڈین صوبے آنٹیریو میں 15,000 سے زائد رہائشی کارکنوں کی ہڑتال، GTA میں رہائشی منصوبے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہڑتالی ملازمین رہائشی تعمیراتی صنعت کے 6 شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ ٹورنٹو کے پیئرسن ایئرپورٹ پروازیں تاخیر کا شکار، مسافروں کو روانگی سے قبل شیڈول چیک کرنے کا مشورہ۔ کینیڈین ایئر ٹرانسپورٹ سیکیورٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ برطانیہ میں عید کی نماز کے دوران چاقو بردار شخص کا حملہ، پولیس کا کہنا ہے حملے کے پیچھے اسلاموفوبیا یا انتہا پسندی نہیں۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ روسی وزیر خارجہ نے ہٹلر کو یہودی قرار دے دیا، اسرائیل شدید برہم، سفیر طلب۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ہم عقل مند یہودی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں کہ سب سے بڑے یہود مخالف خود یہودی ہیں۔ اسرائیل کا روسی وزیر خارجہ سے معافی کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر جامع مسجد سری نگر میں عید کی نماز سے روک دیا گیا، صرف چھوٹی مساجد میں سخت پہرے میں نماز عید کی اجازت دی گئی۔ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جامع مسجد سری نگر میں عید کی نماز کی اجازت نہ دینے سے مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ میٹھی عید سب کو مبارک۔ ملک بھر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جن میں فرزندان توحید نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میٹھی عید سب کو مبارک۔ ملک بھر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جن میں فرزندان توحید نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے رب کے حضور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر جیسی نعمت پر شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے
سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تعینات رہی۔ صدر مملکت نے اسلام آباد فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ انہوں نے قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ عارف علوی نے اپنے بیان میں کہا کہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کو خوشیوں کا سبب بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے تمام پاکستانی اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ عید کی خوشیوں میں ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ وزیر اعظم کا قطر کے امیر، بحرین کے شاہ، ترک صدر اور کویتی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں 50% کام کر کے آیا ہوں، باقی 50% کام ابھی کرنا باقی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی حکومت بنائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں 50% کام کر کے آیا ہوں، باقی 50% کام ابھی کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 50% کامیابی حاصل ہوئی ہے، ابھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ چاروں صوبوں میں ہماری ہی فتح ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کی سیاسی حالات کی وجہ سے کئی روز اسلام آباد رہنا پڑا، اپنے کارکنان سے کئی روز دور رہنا پڑا۔ ہم نے کہا تھا جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ چیئرمین پی پی نے کہا ہے کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، جو بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں یہاں کم آتے ہیں، اگر میں یہاں ہی رہوں تو یہ فتح کیسے ہوگی؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آنے والے واقعے پر عوام شدید غم و غصے میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے اپیل ہے کہ اس واقعے کی مذمت کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہے۔ ایک نااہل ٹولے نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ فتنہ پرور شخص اس ملک پر مسلط رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم معیشت کو بہتر کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بر صغیر میں کبھی چاند رات کو احتجاج نہیں ہوا، لیکن اوباش قسم کے چند لوگ جو ان کے بہکاوے میں آئے نعرے لگاتے رہے۔ ان کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ان کے اتحادیوں نے اور ساتھیوں نے انہیں چھوڑا۔ ملک میں الیکشن کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگلے 12 سے 14 ماہ میں انتخابات ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا، لیکن اس بات کا داعی ہوں کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے تو کارروائی کروائے۔ سینکڑوں درخواستیں تھانوں میں پڑی ہیں جن پر کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف فتوے دیے گئے، احسن اقبال کو گولی ماری گئی، یہ لوگ اس وقت خوش ہو رہے تھے اور کہتے تھے اچھا ہوا۔ ان کا کہنا تھا اپیل کرتا ہوں پی ٹی آئی قائدین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی مذمت کریں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ راشد شفیق پاکستان سے لوگوں کو لے کر گیا، برطانیہ سے بھی لوگ آئے، صاحبزادہ جہانگیر نواز شریف کے گھر کے باہر بھی احتجاج کرواتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی قائدین کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا، لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والے واقعے پر عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی تو ہم حکومت کو بھی ان کے ساتھ ملوث سمجھیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ اگر قبل از وقت انتخابات کرانے کے معاملے طاقتور حلقوں کی جانب سے ضمانت دی جائے تو سابق وزیر اعظم عمران خان موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عوامی نیشنل لیگ پاکستان کے سربراہ کے طور پر پی ٹی آئی کی زیر قیادت مخلوط حکومت کا حصہ رہنے والے شیخ رشید نے کہا کہ پی ٹی آئی اس ماہ کے آخر تک وفاقی دارالحکومت تک لانگ مارچ کرے گی اور مارچ کرنے والے انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ریاستی اداروں سے محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ پارٹی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ
بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ کمیشن کو قبل از وقت انتخابات پر قائل کر سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر کوٹلی سیکٹر کا دورہ کیا اور فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر کوٹلی سیکٹر کا دورہ کیا اور فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے کے دوران پاکستان کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف جوانوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے حوصلے کی داد دی۔ اس سے قبل ڈونگی پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن کے دشوار گزار اور پرخطر علاقوں میں مسلح افواج کے جوانوں نے اگلے مورچوں پر عید کا روز روایتی انداز سے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ تہوار کے موقع پر جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مسلح افواج کے افسران نے بھی اگلے محاذوں پر جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ دشمن کے سامنے سینہ سپر جرأت و بہادری کی مثال بنے وطن کے یہ محافظ عید کے موقع پر اپنے گھر سے تو دور ہیں مگر پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے نتیجے میں جدہ ایئرپورٹ کے نارتھ ٹرمینل پر غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے، جس کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب سے عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے نتیجے میں جدہ ایئرپورٹ کے نارتھ ٹرمینل پر غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے، جس کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر غیر معمولی رش کی وجہ سے مسافر پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی چیکنگ اور مسافروں کی لمبی قطاریں لگنے کی وجہ سے امیگریشن کا عمل بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کے باعث پاکستان آنے والی پروازیں 3 سے 7 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ جہازوں کی پارکنگ اور مسافروں کو جہاز تک پہنچانے کے لیے پل کی عدم دستیابی بھی تاخیر کی وجوہات میں شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال صرف پی آئی اے کے ساتھ نہیں، تاخیر سے آنے والی پروازوں میں پی آئی اے کے ساتھ نجی و غیر ملکی ایئر لائن بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل سعودی وزارت حج اور عمرہ نے مملکت میں موجود عمرہ زائرین کو ہدایت کی تھی کہ وہ واپسی سے قبل سفری ضوابط پر عمل کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔